محمود آ رہا ہے، موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، اس کی تلوار کا وار ہم مارے گا، دبدبا روب تمنت اور پھر سکون اپنی ہر ایک ادا سے یہ کر رہا اپنی ہر ایک ادا سے یہ کر رہا ہے، اپنی ہر ایک ادا سے یہ کر رہا ہے۔ انہوں نے حضرت عباس کو دیکھا نہیں، اپنے جاسوس کی زبانی سنا ہوا کیا؟ سب سروں پہ اصحاب قضا چھا گیا۔ جنہوں نے حضرت علی کی جنگیں دیکھی ہوئی تھی، سب سروں پہ اصحاب قضا چھا گیا۔ سب یہ سمجھے کہ قہر جلی آ گیا، جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ علی۔ مولا سلامت رکھے۔ دل کر رہا ہے میں آج آپ کو یہ سنا کے جاؤں، ورنہ ابن سعد اس لشکر کے اتنے قریب چلے گئے کہ حضرت عباس کے گھوڑے کا کان ابن سعد کے گھوڑے کے کان سے جا ملا۔ کیفیت کیا ہے؟ 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے، علی کے لال کا سر اٹھا ہوا ہے۔ 10 لاکھ کی آنکھوں میں بے چینی ہے، علی کے لال کی آنکھوں میں سکون ہے۔ حضرت عباس نے ایک طویل خطبہ دیا، کیا کہتے ہیں؟ ان شامی اور کوفیوں کی طرف دیکھ کے، کیونکہ امام تو کہا تھا لڑنا نہیں ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ خطبہ دے کے فرماتے ہیں توجہ، جملہ کہنے لگا، جملہ ضائع نہ ہو۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس بارگاہ کی آج دیواروں پہ یہ جملے سارے لکھے جائیں۔ ایسا پہلے کسی نے یہاں پہ یہ جملہ نہ کہا ہو، یہ خطبہ نہ پڑھو مولا عباس، میں باب الحوائج پڑھ رہا ہوں آج۔ آپ سب کے گھروں پہ مولا عباس کلم ہے، مانتے ہو؟ جو عباس کا نوکر ہے میرے ساتھ بولنا، مولا عباس فرماتے ہیں بد چلن بے ادب لا نسب شامیوں، یہ ہجوم ہے بغاوت یہاں کس لیے؟ کس لیے قافیہ، کس لیے میرا ضائع نہ کرنا، صرف کس لیے میں توجہ کرنا؟ بد چلن بے ادب لا نسب شامیوں، یہ ہجوم ہے بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو، منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے؟ بد چلن بے ادب لا نسب شامیوں، یہ ہجوم ہے بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو، منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کے لیے کس لیے؟ ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے، ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کارواں کس لیے؟ کیوں لشکر بنا تم بلا ہو بھی کیا جاہل ہو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا تم بلا ہو بھی کیا جاہل ہو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ فرماتے ہیں سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، سرکشی یہ جملہ ضائع نہ ہو جائے، مولا حسین بادشاہ کی شان سے جملہ ضائع نہ ہو، سرکشی کرنے والوں سنو غور سے۔ امام حسین کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں یہ ولی اپنے اللہ کا بھی اون ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں جس لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی اون ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے۔ مولا عباس فرماتے تم 9 لاکھ مخاطب کر کے 10 لاکھ کو مخاطب کر کے جو بھی ہو 9 یا 10 لاکھ تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے۔ ایک بندے نے لشکر سے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے۔ توجہ ہے، ایک بات بڑی مزیدار ہے، آپ کی خاموشی آپ کی توجہ کی گواہی دیتی ہے۔ یہ خاموشی توجہ ہوتی ہے، خاموش ہوتی ہے کہ جملہ سنیں اور جملے پہ بولے۔ کہا میں بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے روز محشر، کل روز محشر عادل کی عدالت لگے۔ مولا عباس ان کو فرماتے ہیں تم کہتے نا ہمیں نہیں پتا کون ہے، مولا عباس فرماتے ہیں ہو سکتا ہے روز محشر عادل کی عدالت لگے اور تم مڑ کر جاؤ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ کس کے ساتھ تھی، کربلا میں کون تھا۔ مولا عباس فرماتے ہیں آؤ میں بتاؤں، آج میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کوئی ذاکر خطیب یا خطبہ کہیں اور پڑھتا ہوگا مجمع کے سامنے، وہاں ذاکر کا نام تھا عباس، سننے والوں کے شامی اور کوفی کا 10 لاکھ کا لشکر تھا، موضوع تھا امام حسین بادشاہ۔
ذاکر کا نام تھا عباس، سننے والے شامی اور کوفیوں کو 9 لاکھ کا لشکر تھا، موضوع تھا امام حسین علیہ السلام۔ فرماتے تمہیں نہیں نہ پتا کون ہے، آؤ میں بتاتا ہوں۔ حضرت عباس نے عربی میں خطبہ دیا، میں اس کا ترجمہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ فرماتے ہیں نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادی علی، جس کو جبریل لوری سلاتا۔ فرمایا کو نام کو جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو لحد میں شریعت بچاتا، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادی علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے، وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جس میں محمد پہ زیادہ۔ فرماتے ہیں جو ہوں میں دیکھتا دیکھ لو تم مگر، مولا عباس فرماتے ہیں ان کو دیکھیں کہ جو ہوں میں دیکھتا دیکھ لو تم مگر، شاہ کے خیام سے دور ہو جاؤ گے، بھول جائے گی ہنسنے کی عادت میں بلکہ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ جو ہوں میں دیکھتا دیکھ لو تم مگر، شاہ کے خیام سے دور ہو جاؤ گے، بھول جائے گی ہنسنے کی عادت تمہیں۔ توجہ نہیں چھوڑنی، توجہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ مولا عباس کہتے ہیں جو ہوں میں دیکھتا، میں بار بار دہرا رہا ہوں، بھولا نہیں ہوں، تھکا نہیں ہوں، میں صرف آپ کی توجہ جب تک ہوگی اگلا جملہ پڑھ لوں گا۔ جو ہوں میں دیکھتا دیکھ لو تم مگر، جو ہوں میں دیکھتا دیکھ لو تم مگر، شاہ کے خیام سے دور ہو جاؤ گے، بھول جائے گی ہنسنے کی عادت تمہیں بلکہ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی، اس سے الجھو گے مقہور ہو جاؤ گے، میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو 10 کے 10 لاکھ مفرور ہو جاؤ۔ محمد نے بس ایک دفعہ وہ چار دیواری، وہ گھر، وہ بیت اللہ، وہ کعبہ جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم، جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی احمقوں اس سے لڑنے کو آتے ہو۔ جملہ میں فضائل پہ جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے وہ حلالی دیکھنا ہے، تو مارا جائے گا۔ جملہ کہوں، ام البنین کا دودھ علی کا لہو بن کے عباس کی رگوں میں انگڑائیاں لینے لگا۔ جمال کے رخ پہ جلال آ گیا۔ پھر کہوں، ام البنین کا دودھ علی کا لہو بن کے عباس کی رگوں میں انگڑائیاں لینے لگا۔ گلاب سیرت چلا، گلاب صورت ہو گیا۔ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو کہا نہیں کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ حضرت عباس کے گھوڑے کو پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے۔ پہلے لمحے میں مولا عباس نے سنا 10 لاکھ تھے، آپ کو سوچو آپ کتنے بیٹھے ہوں گے، 300 400 200 300، آپ میں سے کوئی بندہ بولا ہے اچانک میں، تو بندے کو نہیں پتا تھا کون بولا ہے، تو 10 لاکھ میں سے کسی نے کہا، کیا پتا کس نے کہا؟ حضرت عباس نے گھوڑے کو کہا نہیں کہ کہاں جانا ہے، گھوڑا سیدھا جا کر اس بندے کے پاس کھڑا ہوا۔ تو جو ہے پہلے لمحے میں سنا مولا عباس نے، کیوں نہ سنتا ہے، اذن اللہ کا کام تھا، اور اللہ اذن اللہ مولا امیر الکائنات کا لقب ہے، تو یہ انہی کی شبیہ ہے جناب عباس مولا علی کی۔ تو جو ہے میرے گفتگو پہ تو کوئی گھبراہٹ ہو رہی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، مومن ہونا سارے، اللہ کے کان کا کان تھا۔ ماشاءاللہ ریاست بھائی نے بڑا پیارا جملہ بلکہ میرا آسان کر دیا، میں اذن اللہ کا کان بول رہا تھا، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کے کان کا کان، یہ لگا میں مولا اللہ پہلے لمحے میں سنا، اس بندے کے پاس جا گیا، بندہ ڈر گیا کہ مولا کو کیسے پتا چلا کہ میں نے کہا کہ مارا جائے گا۔ حضرت عباس نے کہا تو نے کہا ہے کہ میں مارا جاؤں گا، ڈر گیا، کپی زبان حلق سے جا چکی، کہتا ہے مولا میں نے کہا تیری زبان تو تیرے عباس میں نہیں ہے، تو مجھ سے کیا مارے گا؟ اب مولا عباس نے 10 لاکھ کے سامنے انہی کے ساتھی کو کالر سے پکڑا، ہوا میں اچھالا، بلند کیا، کہا تو نے کہا تھا مارا جاؤں گا، یہ تیرے ساتھی کھڑے ہیں، 10 لاکھ لشکر ہے، کم از کم 20 لاکھ کان سن رہے ہیں، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بول ان سے کہ تجھے آگے چھڑائے۔ حسینیت زندہ باد، علی
کے لال نے زمین پر پڑھ کر تو جو بھائی آخری حلالی تک علی کے لال نے اس کو زمین پر پڑھ کر گردن پہ زور دے کے فرماتے ہیں چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگوشت کے پھیر سے، چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگوشت کے پھیر سے، میں وزیر حسین اور مشیر حسن اس حقیقت کو سمجھو کہ تم دیر سے، فرماتے ہیں نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پدر کا نہیں پتا سند کا نہیں پتا، کیوں چپ کر کے سن لے پہ نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے، شیر اسیاں کے ابتر مکینوں سنو تم ملے گندگی کے کسی ڈیر، شہر اسیاں کے ابتر مکینوں سنو تم ملے۔ اب ایک جملہ کہنے لگا، یہ ایسا جملہ ہے کہ جہاں پہ بھی میں نے پڑھا ہے نا، کسی محفل میں پڑھا ہے، دوستوں کو سنا، مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں، موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں، موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں، کانپتی ہے قضا میرے احساس سے، احمق کو قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع اور عباس سے، بزدلی کی توقع اور عباس سے، بزدلی کی توقع اور عباس سے، فرماتے ہیں گر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے۔ مولا حسین نے کہا تھا عباس لڑنا نہیں، عباس لڑنا نہیں، فرمایا گر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے، فرماتے ہیں گر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے، فرماتے ہیں گر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے، فرماتے ہیں تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، تیغ تلوار ہوتی ہے نا، مولا عباس کو فرماتے ہیں انہوں نے تلوار شلوار دکھائی ہوں گی نا کہ ہم ان سے لڑیں گے، مولا عباس فرماتے ہیں تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، ایک بندے نے کہا مولا یہ کیا بات ہوئی، ہمیں تیغ نہیں اٹھانے دے، مولا فرماتے ہیں دے دوں، تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے، کہ کرم میری گھٹی میں ہے، گھٹی پہلی خوراک کی بولتے ہیں، زندگی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی خوراک گھٹی ہوتی ہے، تو وہ پہلا خوراک ہی کرم تھی جناب عباس کی، جناب امیر المومنین کا لب دہان چوسا، اس سے بڑی کیا کرم کی بات ہو سکتی ہے، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، وہ مولا حسین بادشاہ نے کہا تھا لڑنا نہیں ہے، منظر ذہن میں ہے، شب عاشورہ 10 محرم امام حسین کا بھیجنا، مولا عباس کا چلنا، ملکت مول کا کبریا سے بات کرنا، ابن سعد کے جاسوس کا بات کرنا، ابن سعد کے جس لشکر کو مخاطب ہونا، کسی کو کہنا کہ مجھے نہیں پتہ امام حسین کون ہے، مولا عباس کا امام حسین کے بارے میں بتانا، ان کے لشکر میں سے کسی کا کہنا، یہ سارے موضوع یاد ہے کہ میں کیا کیا پڑھ کے آیا ہوں، کہاں پہنچ گیا ہوں۔ مولا کہتے ہیں کہ کیا کروں، مولا عباس کہتے ہیں کہ کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرا امر شبیر، حکم شبیر، امر شبیر ہے ساتھ میں، وگر نہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہے اور آ جائے روح میرے ہاتھ میں، کیا بات ہے، جو تم کون ہم کون ہیں، فرماتے ہیں میری جانب سے مہلت ہے ایک رات کی، مولا عباس فرماتے ہیں جاؤ سوچو تم کون ہم کون ہیں، میری جانب سے مہلت ہے ایک رات کی، کس کی تعداد زیادہ ہے کم کون ہے، کل ملے گی خبر تم کو اس بات کی، کون کمزور ہے کون شاذور ہے، کل کھلے گی کلی تم پہ اوقات کی، آرزو ہے خدا معرفت ہے تمہیں میرے سردار شبیر کی ذات کی۔ یہ 6 جملے مولا عباس نے کہے، مولا عباس نے کیا اپنے منہ گھوڑے کا منہ خیام کی طرف، اپنا منہ کیا میدان کی طرف، منظر ذہن میں رکھیں گے تو بٹھوائے گا، 10 لاکھ کو یہ ساری باتیں سمجھا کے مولا حسین کے حکم کے مطابق کہ وہ کون ہے، امام حسین بادشاہ ہے، نواز رسول ہے، لہٰذا اس سے لڑنے کے لیے یہ احمق کو بد چلن بے ادب لام نسب شامیوں، یہ ہجوم بغاوت جہاں کس لیے، یہ کس لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے،
وہ رسول کا نواسا ہے، لہٰذا آپ یہ نہ کرو۔ یہ ساری باتیں سمجھا کے اپنے گھوڑے کا منہ کیا خیام کی طرف، اپنا منہ کیا میدان کی طرف، اور ان کو دیکھ کے علی کلال علی کلال کی بے نیازی پہ کفار مولا عباس فرماتے ہیں اپنی جرت پہ جس جس کو بھی ناز ہے، پیچھے کی طرف مڑ کے کہتے ہیں نا اپنی جرت پہ جس جس کو بھی ناز ہے، آؤ آگے بڑھو اور مجھے ٹوک دو، میں اکیلا ہوں تم لوگ 10 لاکھ ہو، جا رہا ہوں پھر بس میں ہے روک دو۔